الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور چند منٹ کچھ بات کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کہی جائیں۔ دیکھیے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کا ادب کریں اور لوگ اس سے محبت کریں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں، اس سے محبت کریں اور اس کا ادب کریں اور اس کو یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی کو کہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ کامیاب انسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی دنیا کا بڑا آدمی کہے کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی، فلاں شخص بڑا کامیاب ہے۔ تو ایک ہے ہمارا کہنا، ایک ہے کسی بڑے آدمی کا کہنا کہ فلاں شخص بڑا کامیاب ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے۔ تو ایک کامیابی کا معیار تو ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے کس کو بڑا سمجھ لیا ہے، اور ایک کامیابی کا معیار خالق کائنات کے یہاں ہے کہ بڑا کون ہے اور کامیاب کون ہے۔ ہم نے تو اس کو بڑا سمجھا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، ہم نے تو اس کو بڑا سمجھ لیا ہے جس کے پاس گاڑی ہو اور بنگلہ ہو، ہم تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا دولت مندوں کے ساتھ ہو۔ ہمارا سماج تو اس کو بڑا سمجھتا ہے جس کے پاس جائیداد ہو، دولت ہو، پیسے ہوں، روپیے ہوں، اور ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، ہم اس شخص کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو ایک بڑا تو اللہ رب العزت کے یہاں ہے اور ایک بڑا ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے کسی کو بڑا کہہ دیا، ہمارے سماج نے کسی کو بڑا کہہ دیا، دولت مند نے کسی کو بڑا کہہ دیا، لیکن وہ خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے یہاں کون بڑا ہے، اس کے یہاں کون کامیاب ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا ہے کامیاب ہے؟ وہ کون سی صفتیں ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، اگر وہ انسان میں پائے جائیں تو انسان کامیاب کہلائے گا اور انسان بڑا آدمی کہلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے اس میں کئی اوصاف بیان فرمائے ہیں ترتیب سے کہ اگر یہ وصف یعنی یہ چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان بڑا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی ہے کامیابی کی،
اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا وصف بیان فرمایا ہے کامیابی کا، اور بتایا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے، یہ بڑا انسان ہے، وہ کیا ہے، وہ وصف کیا ہے، وہ صفت کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں یہ کامیاب انسان ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کامیاب نہیں، وہ چاہے جتنے دولت مند ہو جائیں، وہ چاہے جتنے پیسے والے ہو جائیں، ان کا چاہے جتنا دبدبہ ہو، ان کے پاس چاہے جتنے بڑے بڑے عہدے ہوں، اور ان کے پاس چاہے جتنے سائنسی ایجادات ہوں، اللہ کی نظر میں وہ بڑے نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں ہو سکتے ہیں، دنیا کی نظر میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ انسان ہے جس کی نماز میں خشوع اور خضوع پایا جائے گا۔ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ ایمان والے تو کامیاب ہیں ہی، ان میں سب سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ دو الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور خضوع کا تعلق اعضائے بدن سے ہوتا ہے، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے حضور کھڑا ہو، تو اس کا دل بھی اللہ کی طرف ہو اور اس کے اعضاء بھی اللہ کی طرف ہوں۔ اگر اس کا دل اللہ کی طرف ہے، اس کے اعضائے بدن اللہ کی طرف ہیں، تو یہ نماز قبول ہوگی، یہ خشوع خضوع والی نماز ہوگی۔ اور اگر بندے کا دل اور اس کے اعضاء صحیح سلامت نہیں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب انسان ایمان والے ہیں، اور ان میں بھی پہلی صفت جو کامیابی کی وہ ہے کہ انسان اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ نماز مطلوب ہے جس میں انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور انسان کے اعضائے بدن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سرسری طور پر نماز پڑھ لیتا ہے، خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے وہ نماز، تو وہ نماز ایک گندے اور سیاہ کپڑے میں لپیٹ پر اس آدمی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی جاتی ہے۔ اور ایک اسی حدیث میں آیا کہ فرمایا کہ جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تو وہ نماز صاف ستھرے اور پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کر اوپر جاتی ہے اور اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے اس نے میری رعایت کی ہے، اے اللہ تو بھی اس کی رعایت کرنا۔ تو جب اس طریقے کی نماز ہوگی جس میں خشوع اور خضوع ہوگا تو وہ ہماری نماز کامیاب ہوگی، ہمارے کام بنیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے جب کوئی پریشانی آتی، وہ جب پریشان ہوتے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی، تو وہ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نمازیں قبول ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری نمازوں سے خشوع اور خضوع نکل گیا ہے، اس لیے ہماری نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور نمازوں سے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ نماز سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، نماز سے انسان کے اندر سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے حضور اور اللہ کے نزدیک وہ نماز پسندیدہ ہے، وہ نماز مطلوب ہے جس کے اندر خشوع اور خضوع پایا جائے۔ سلف صالحین کی ایسی ہی نمازیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کی ایسی ہی نمازیں ہوا کرتی تھی، اولیاء کرام کی ایسی ہی نمازیں ہوا کرتی تھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی نماز ہوا کرتی تھی جس میں خشوع اور خضوع مکمل طریقے سے پایا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید آپ جب 100 آیات پوری کر لیں گے تو رکوع فرما دیں گے، 100 آیتیں پوری ہوں گی لیکن آپ نے رکوع نہیں فرمایا۔ پھر سوچا کہ جب 200 آیات پوری ہوں گی تو آپ رکوع فرما دیں گے،
200 آیتیں بھی پوری ہو گئی لیکن آپ نے رکوع نہیں فرمایا، اور آپ بہت ترتیل سے، بہت ٹھہر کر، بہت سکون سے، اطمینان سے تلاوت کر رہے تھے، ایک ایک آیت پر رک رہے تھے، سکون اور وقار سے آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی، آپ نے رکوع نہیں فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر بھی رکوع نہیں فرمایا، پھر سورہ نساء شروع کر دی، پھر بھی رکوع نہیں فرمایا، سورہ نساء جب مکمل ہوئی پھر آپ نے رکوع فرمایا، بڑے اطمینان سے رکوع فرمایا، رکوع سے کھڑے ہوئے جس کو قومہ کہا جاتا ہے، بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے تو بڑے اطمینان سے سجدہ کیا، جب دونوں سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہا جاتا ہے بڑے اطمینان سے بیٹھے، آپ نے نماز اسی طرح مکمل کی، 5.25 پارے تقریباً آپ نے اس نماز میں پڑھے، بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اب آپ اور ہم سوچیں کہ کوئی ہماری زندگی کی ایسی نماز ہے، کہ کوئی ایسی رات ہے جس میں ہم نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہو، اتنے پارے تو نہیں بلکہ 2 صفحے، 2.5 صفحے، 3 صفحے، بلکہ آدھا پارا کبھی نمازوں میں پڑھا ہو، کبھی تہجد میں جاگ کر ایسی نماز ہم نے پڑھی ہے؟ کیا ہماری ایسی کوئی رات ہے؟ اگر ایسی رات ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ایسی کوئی رات نہیں ہے تو ہم افسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات عطا فرمائی، ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، ہمیں صلاحیت عطا فرمائی، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ اسکرین کے سامنے ہماری پوری رات گزر جاتی ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے پوری رات گزر جاتی ہے، گیم کھیلتے کھیلتے پوری رات گزر جاتی ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے پوری رات گزر جاتی ہے، اسی طرح اور چیزوں میں پوری راتیں گزر جاتی ہیں، ہوٹلوں پہ دوستوں کے ساتھ میں پوری راتیں گزر گئیں، شادی حالوں میں پوری راتیں گزر گئیں، ادھر ادھر بیٹھنے میں پوری راتیں گزر گئیں، لیکن کیا ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہوں اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی ہو، اس میں کچھ پارے یا آدھا پارا ہی ہم نے تلاوت کیا ہو؟ کہ کوئی ایسی رات ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمایا جس نے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی جس نے قوت گویائی عطا فرمائی، پیر عطا فرمائے جس نے چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نعمتیں برسائی ہیں، تم پر احسان کیے ہیں۔ کیا تمہاری کوئی رات ایسی ہے؟ کیا تمہاری ایک نماز ایسی ہے جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے اور بڑا آدمی وہ ہے جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان بڑا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنا وہ کوئی بڑا ہو جائے، مال و دولت والا ہو جائے، پیسے والا ہو جائے، عہدے اور مرتبے والا ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا آدمی نہیں ہے، بلکہ جس کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوگا وہ آدمی اللہ کے نزدیک بڑا اور کامیاب انسان ہوگا۔ صحابہ کرام کی بھی ایسی ہی نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ آج ہم دنیا کی خاطر، دنیا کے کام و کاج کے لیے پوری رات ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے نہیں گزارتے، اللہ کو منانے کے لیے نہیں گزارتے۔ بزرگ ہیں، بہت اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ذہن سے اتر گیا ہے۔ ان کے یہاں ایک مرتبہ چوری ہوئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز کی نیت باندھے ہوئے تھے، ان کے گھر میں چور آ گئے، چوری کرنے لگے، سامان لے جانے لگے، بڑا ہنگامہ ہوا گھر کے اندر، شور شرابہ ہوا، لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ چور آئے تھے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا۔ یہ تھے اللہ والے، جب نماز پڑھتے تھے تو کائنات سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج کوئی بندہ جب موبائل دیکھنے لگتا ہے، گیم کھیلنے لگتا ہے اور اس میں منہمک ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بغل میں کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ والے ہوا کرتے تھے کہ جب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کو خالق کائنات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں کی نمازیں اس طریقے سے ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب تو ایمان والے ہیں اور ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس طریقے سے خشوع اور خضوع ہمارے بدن سے اس کا تعلق ہے، ہمارے دل سے تعلق ہے، اسی طرح ہمارے لباس سے بھی تعلق ہے۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، جب تم مسجد آؤ اے بنی آدم، جب تم مسجد کے اندر آؤ تو زینت اختیار کرو، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم وہی پرانا اور وہی گندا کپڑا پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جس گندے اور پرانے کپڑے میں ہم دکان پر بیٹھے تھے، جس گندے اور پرانے کپڑے میں ہم کام کاج گھر کا کر رہے تھے یا فیکٹری میں تھے یا کوئی اور کام کر رہے تھے، اسی گندے لباس میں، اسی بدبودار لباس میں ہم مسجد آ گئے، ٹی شرٹ پہن کر جس میں پورا لباس بھی نہیں ہے، پورے ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم مسجد چلے آئے اللہ کے حضور۔ جب ہم دنیا میں کسی کے سامنے جاتے ہیں، کسی معزز آدمی سے ہمیں ملنا ہوتا ہے تو ہم زینت اختیار کر کے جاتے ہیں۔ گندے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آج ہماری فلاں میٹنگ ہے، فلاں جب بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پہلے سے تیاری کر کے جاتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب اس کے گھر میں آتے ہیں تو وہی پرانے کپڑے جو ہمارے بدن پہ پہلے سے تھے، وہی پرانے کپڑے ہم مسجد کے اندر پہن کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر ان کی ٹوپیوں کا حال دیکھا جائے تو حال ہی مت پوچھیے کہ جوتے تو بڑے مہنگے ہیں، چپلیں تو بہت مہنگی ہیں، لباس تو بڑے مہنگے ہیں، لیکن جب ٹوپی دیکھی جاتی ہے تو 10 روپے والی، 25 روپے والی، بہت زیادہ 50 روپے والی، وہ بھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یا کتنے مہینوں سے دھلی نہیں گئی۔ یہ حقیقت ہے۔ انسان جب اور چیزیں خرید سکتا ہے، لباس اچھا پہن سکتا ہے، جوتے اچھے پہن سکتا ہے، کوٹ اچھا بنوا سکتا ہے، تو انسان ٹوپی نہیں خرید سکتا ہے۔ وہی پرانی ٹوپی، اور خریدنے کی دور کی بات ہے کہ ایسے ہی چلے آتے ہیں مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں، جبکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مساجد کی ٹوپی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ دوسروں کی اتری ہوئی ٹوپی پہن رہے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے آپ اس حال میں حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو عام انسان آتا ہے مسجد کی ٹوپی پہن لیتا ہے، اتری ہوئی ٹوپیوں کو پہن لیتا ہے، اس میں بھی میل ہوتا ہے، اس میں بھی گندگی ہوتی ہے۔ آپ کسی کا اترا ہوا کرتا پہنیں گے، کسی کا اترا ہوا کوئی لباس پہنیں گے؟ نہیں پہنیں گے۔ لیکن مسجد کی ٹوپی آئے، مسجد ٹوپی اٹھائی، پہن لی، پھر چلے گئے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مسجد آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، مسجد آؤ تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ۔ یہ اللہ کو مقصود ہے۔ جس طریقے سے نماز میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اسی طرح انسان کے اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح انسان کا بدن، انسان کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب انسان وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ان میں بھی پہلی صفت یہ بیان فرمائی، آگے بھی بہت ساری صفتیں ہیں لیکن پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ بڑے آدمی ہیں جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ باہر بینر لگا ہوا ہے، اس میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی مسجد کا کام ہونے والا ہے، گھٹائی کا کام ہوگا، اوپر بھی اور کام باقی ہے، اور بھی مسجد کے کام باقی ہیں۔ تو آپ حضرات جلد سے جلد تعاون فرمائیں، جتنی جلدی تعاون ہو جائے گا آپ حضرات تعاون فرمائیں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی کام شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ جلد سے جلد کام شروع ہو سکے، اور آپ حضرات کمیٹے کے ممبران سے ملاقات کر لیں جس کو تعاون کرنا ہے، اور یہی آخرت میں کام آئے گا۔ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا۔ تو آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں، اور اتوار کے دن انشاءاللہ کمیٹی کے حضرات لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، تو آپ حضرات اس میں بھی ان حضرات کا ساتھ دیں تاکہ آپ کی مسجد میں جلد سے جلد کام شروع ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔